فرحان آ جا فریم کر آ جا آخری فرحان فریم کر ایسا میں ایک سوال میرا آخری ٹھیک ہے. سب تو پہلے ہے نا تو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین اس وقت پریس کلب کے باہر موجود ہیں جہاں پہ سینئر صحافی اقرار الحسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے عمران ریاض خان کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ تو بڑی کھل ڈل کے تنقید کرتے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تنقید کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا تھا یا میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کو اس طرح سے غیر قانونی طور پہ اٹھا لیا جائے یا پابند سلاسل کر لیا جائے. تنقید آپ مجھ پہ بھی کر سکتے ہیں, میں آپ پہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے بچوں کے چونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں, اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے والد کو کس طرح سے مس کر رہے ہوں گے. میں کل کو اسی طرح سے اٹھا لیا جاؤں تو میری ماں کس تکلیف سے گزرے گی, میں عمران ریاض خان صاحب کے پیرنٹس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہوں. میرا بھائی میری بہن کس پریشانی سے گزریں گے اگر مجھے اٹھا لیا جائے. میں عمران ریاض خان صاحب کے بہن اور بھائی کی پریشانی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے, کورٹ پروسیڈنگز ہوں, اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو کورٹ کے اور قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد کہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اقرار بھی آج کل ہم پولیٹیکل اتنے پولرائز ہیں کہ کوئی بھی کسی کو تنقید کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی ذاتی دشمنی چل رہی ہے. آپ اور عمران بھائی ایک دوسرے کو ذہنی مریض بھی قرار دے چکے ہیں, تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی آپ کوئی اپنے آپ کو مقاصد بھی ہیں. نہیں ہاں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز میں سے ایک تو خود یہ سوچتے ہیں کہ مینو کی لبے گا, یہ والی مینٹیلٹی, اور یہ کہ یار اینو کی لب رہا ہے, تو ہم یہ انفارچونیٹلی اس انداز میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے. نیتوں کے حال وہ جانتا ہے, ظاہر ہے میں اپنا دل کھول کے چیر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میرے اس میں, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خوشنودی, تو بھائی ان کی زندگی میں تو ان کی خوشنودی زیادہ حاصل کرنی چاہیے تھی نا مجھے, مطلب ان کو خوش اگر رکھنا ہے میں نے, تو اس سچویشن تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جب باہر آئیں گے تو ان کو معلوم بھی ہوگا کہ کوئی اقرار الحسن ان کے لیے باہر نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. آپ تو آگے بڑے بڑے نام ہیں, اور جو پہلے 3-4 سال پہلے تک ہمیں بتا رہے تھے کہ میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب انہیں نہیں لگ رہا کہ میں یہ اس بات پہ بڑا حیران ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ان سے سیکھتے تھے, ہمیں لگتا تھا یار یہ تو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہیں, یہی تو ہمیں سکھائیں گے. آج وہ بے نقاب ہو رہے ہیں ہم سب کے سامنے کہ آپ کس طرح سے, صرف اس کا مطلب ہے کہ صحافی وہ ان کی گرفتاری یا ان کا اٹھایا جانا قابل مذمت تھا جو آپ کے ہم خیال تھے. آج تو پھر یہ بات آپ نے ثابت کر دی. وہ صحافی جو آپ کے ہم خیال, یعنی ظرف کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا ہم خیال نہیں ہے انسان اور اس کے خلاف کوئی قانونی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور آپ اس کی مذمت کریں. تو اب تو بڑے بڑے چہرے, بڑے بڑے بت ٹوٹ رہے ہیں میرے سامنے. نجی ٹی وی چینل ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ جس طرح تصحیح کی گئی ہے کہ عمران ریاض خان کا وہ یوٹیوبر عمران ریاض خان جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبر کہنا تصحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے, یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران ریاض صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی. عمران ریاض خان صاحب واپس آتے ہیں تو تنقید وہیں سے شروع ہوگی جان سے؟ نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے جانے سے 2 دن پہلے ہماری فون پہ بات ہوئی تھی کہ ہم بیٹھیں گے, تو وہاں بیٹھنے سے شروع ہوگی, اور مجھے لگتا ہے تنقید بہرحال اختلاف رائے جاری رہے گا. بہت شکریہ. آخری سوال ہے میں تو کرن 50 کر لو جان دے فرحان آ جا فریم کر آخری فرحان فریم کر. ایسا میں ایک سوال میرا آخری ٹھیک ہے. سب تو پہلے ہے نا تو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین اس وقت پریس کلب کے باہر موجود ہیں جہاں پہ سینئر صحافی اقرار الحسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اظہار یکجہتی کے لیے عمران ریاض خان کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ تو بڑی کھل ڈل کے تنقید کرتے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
تنقید کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا تھا یا میں چاہتا ہوں کہ عمران ریاض کو اس طرح سے غیر قانونی طور پہ اٹھا لیا جائے یا پابند سلاسل کر لیا جائے. تنقید آپ مجھ پہ بھی کر سکتے ہیں, میں آپ پہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے بچوں کے چونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں, اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے والد کو کس طرح سے مس کر رہے ہوں گے. میں کل کو اسی طرح سے اٹھا لیا جاؤں تو میری ماں کس تکلیف سے گزرے گی. میں عمران ریاض خان صاحب کے پیرنٹس کی تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہوں. میرا بھائی میری بہن کس پریشانی سے گزریں گے اگر مجھے اٹھا لیا جائے. میں عمران ریاض خان صاحب کے بہن اور بھائی کی پریشانی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے, کورٹ پروسیڈنگز ہو, اور اگر انہوں نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو کورٹ کے اور قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد کہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اقرار بھی آج کل ہم پولیٹیکلی اتنے پولرائز ہیں کہ کوئی بھی کسی کو تنقید کرتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی ذاتی دشمنی چل رہی ہے. آپ اور عمران بھائی ایک دوسرے کو ذہنی مریض بھی قرار دے چکے ہیں, تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ابھی بھی آپ کوئی اپنے آپ کو مقاصد بھی ہیں. نہیں ہاں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز میں سے ایک تو خود یہ سوچتے ہیں کہ مینو کی لبے گا, یہ والی مینٹیلٹی, اور یہ کہ یار اینو کی لب رہا ہے, تو ہم یہ انفارچونیٹلی اس انداز میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے. نیتوں کے حال وہ جانتا ہے. ظاہر ہے میں اپنا دل کھول کے چیر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میرے اس میں, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی خوشنودی, تو بھائی ان کی زندگی میں تو ان کی خوشنودی زیادہ حاصل کرنی چاہیے تھی نا مجھے. مطلب ان کو خوش اگر رکھنا ہے میں نے, تو اس سچویشن میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جب باہر آئیں گے تو ان کو معلوم بھی ہوگا کہ کوئی اقرار الحسن ان کے لیے باہر نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں. آپ تو آگے بڑے بڑے نام ہیں, اور جو پہلے 3-4 سال پہلے تک ہمیں بتا رہے تھے کہ میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب انہیں نہیں لگ رہا کہ میں یہ اس بات پہ بڑا حیران ہوں. سچی بات یہ ہے کہ ہم تو ان سے سیکھتے تھے, ہمیں لگتا تھا یار یہ تو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہے, یہی تو ہمیں سکھائیں گے. آج وہ بے نقاب ہو رہے ہیں ہم سب کے سامنے کہ آپ کس طرح سے, صرف اس کا مطلب ہے کہ صحافی وہ ان کی گرفتاری یا ان کا اٹھایا جانا قابل مذمت تھا جو آپ کے ہم خیال تھے. آج تو پھر یہ بات آپ نے ثابت کر دی. وہ صحافی جو آپ کے ہم خیال, یعنی ظرف کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا ہم خیال نہیں ہے انسان اور اس کے خلاف کوئی قانونی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور آپ اس کی مذمت کریں, تو اب تو بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے بت ٹوٹ رہے ہیں میرے سامنے. نجی ٹی وی چینل ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ جس طرح تصحیح کی گئی ہے کہ عمران ریاض خان کا وہ یوٹیوبر عمران ریاض خان جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبر کہنا تصحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے, یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران ریاض صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی. عمران ریاض خان صاحب واپس آتے ہیں تو تنقید وہیں سے شروع ہوگی جان سے. نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے جانے سے 2 دن پہلے ہماری فون پہ بات ہوئی تھی کہ ہم بیٹھیں گے, تو وہاں بیٹھنے سے شروع ہوگی, اور مجھے لگتا ہے تنقید بہرحال اختلاف رائے جاری رہے گا. بہت شکریہ. آخری سوال ہے, ظرف کا تو آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا ہم خیال نہیں ہے انسان اور اس کے خلاف کوئی قانونی غیر قانونی کارروائی ہو رہی ہے اور آپ اس کی مذمت کریں, تو اب تو بڑے بڑے چہرے بڑے بڑے بت ٹوٹ رہے ہیں میرے سامنے. نجی ٹی وی چینل ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ جس طرح تصحیح کی گئی ہے کہ عمران ریاض خان کا وہ یوٹیوبر عمران ریاض خان جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبر کہنا تصحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے, یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران ریاض صحافی نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی صحافی. عمران ریاض خان صاحب واپس آتے ہیں تو تنقید وہیں سے شروع ہوگی جان سے. نہیں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے جانے سے 2 دن پہلے ہماری فون پہ بات ہوئی تھی کہ ہم بیٹھیں گے, تو وہاں بیٹھنے سے شروع ہوگی, اور مجھے لگتا ہے تنقید بہرحال اختلاف رائے جاری رہے گا. بہت شکریہ. آخری سوال ہے.